بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 405 ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم نہیں اب اس نے کیا اشارہ کیا کہ ایک گولی میرے پیروں سے چند انچ کے فاصلے پر فرش سے ٹکرائی۔ میں نے فائر کی کوئی آواز نہیں سنی تھی، لیکن میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہ شخص جو سائے میں تھا اب روشنی میں آ کے مسکرا رہا تھا۔ جہاں گولی فرش سے ٹکرائی تھی وہاں سے سیمنٹ اکھڑ گیا تھا اور ایک ننھا سا گڑھا نمودار ہو گیا تھا۔ دیکھو میاں برخوردار، ہمارے آنے کا مقصد مار داڑ کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ ہمارے مفادات اکٹھے کیسے ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا ہو سکتے ہیں مثلا زندہ رہنا ہم دونوں کے مفاد میں ہے۔ حاجی عبداللہ نے کہا تم چلو تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ وقت تو گزر ہی رہا ہے، میں نے بے خیالی میں کہا۔ دراصل میں گرد و پیش کا اور حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بظاہر حاجی عبداللہ کا پلہ بھاری تھا اور اس نے میرے لیے ہر طرف اپنا جال پھیلا دیا تھا۔ اس کا براہ راست ہم تک آ جانا ہی ثابت کرتا تھا کہ اسے کوئی ڈر نہیں اور کسی کی ذات سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کب سے ہمارے تعاقب میں تھا اور ہمیں محصور کرنے کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ حاجی نے میری بات پر نفی میں ساری لایا۔ ارے بھائی تمہارا انتظار کر رہا ہے کوئی؟ وہ معنی خیز انداز میں ہنسا۔ میں چونکا، کون انتظار کر رہا ہے؟ مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ تمہارے دل کو جواب معلوم ہے، ایسا نہ ہوتا تو تم یوں نہ چونکتے۔ وہ بولا حاجی کیا تم رابعہ کے نامے بر بن کے آئے ہو؟ میں نے تلخی سے کہا تم بچھڑے ہوئے دو محبت کرنے والوں کو ملانے کا نیک کام کرنا چاہتے ہو؟ جزاک اللہ، مجھے معلوم تھا تم یقین نہیں کرو گے۔ تم اتنا احمق تو نہیں سمجھتے مجھے۔ تم جانتے ہو کہ میری جگہ دنیا کا سب سے بڑا گدھا بھی ہوتا تو تمہارے ایسے مذاق۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی جیسے ایک آتشی سوئی میری گردن میں پیوست ہو گئی۔ اس کی چوبن بچھو کے ڈنگ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ بے اختیار میرا ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میرے شانوں میں دم نہ رہا۔ میرا اوپر کا دھڑ چند سیکنڈ میں سن ہو گیا، ہاتھ اوپر اٹھا اور بے جان ہو کر گرا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے لیے سانس لینا بھی ممکن نہیں رہا۔ بے اختیار میرا منہ کھل گیا اور پھر میری کوشش کے باوجود بند نہ ہوا۔ میرے جسم کا اوپر والا حصہ یک لخت بے وجود ہو گیا تھا۔ یہ بہت عجیب کیفیت تھی۔ میں سوچ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو خیال میرے دماغ میں آتا تھا وہ بہت مضحکہ خیز تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا جسم اوپر سے بخارات بن کے تحلیل ہوا جا رہا ہے۔ میرا چہرہ اور دھڑ غائب ہو گئے ہیں اور صرف میری ٹانگیں باقی ہیں۔ جیسے کوئی برف کا آدمی اوپر سے پگھلنے لگے ایسے ہی اوپر سے نیچے کی طرف غائب ہو رہا تھا۔ آخری وقت میں میری ٹانگوں نے دماغ سے موصول ہونے والے حکم کی تعمیل میں حرکت کی کوشش کی، مگر میں انتہائی بدے پن سے لڑکھڑا کے آدھا آگے بڑھا اور گر گیا۔ میرا سر پختہ فرش سے ٹکرایا، لیکن چوٹ یا درد کا احساس مکفوت رہا۔ میری آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی تھی۔ اپنے قریبی میں نے محسن کو دراز پایا۔ اس کی گردن میں ایک تیر پیوست تھا۔ یہ بہت چھوٹا سا تیر تھا، مشکل سے 8 انچ لمبا اور سوئی کی طرح پتلا، چمکتا ہوا اور نازک۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس بے بسی کی کیفیت میں جب اپنی مرضی سے میں پلک تک نہیں جھپک سکتا تھا، میرے دماغ کی سوچنے، حالات کا تجزیہ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت برقرار تھی۔ یقیناً اسی تیر کا اثر تھا کہ میرا جسم بے حصو حرکت ہو گیا تھا۔ اسی تیر نے محسن کو بھی شکار کیا تھا۔ تیر کی نوک پر کوئی سری اللہ سر زہر تھا جس نے جسم کی حرکت پذیری کو ختم کر دیا تھا۔ اگرچہ دماغ اب بھی حکم دینے کی پوزیشن میں تھا، لیکن تعمیل کرنے والے اعضاء مفلوج ہو گئے تھے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کار کے پہیوں کو حرکت دینے والی راڈ ٹوٹ جائے تو انجن کتنا بھی زور لگائے مگر پہیے متحرک نہ ہوں اور گاڑی رک جائے۔ میرے ذہن میں یہ خواہش بھی موجود تھی کہ میں محسن کی گردن میں پیوست تیر کو نکال دوں تو ممکن ہے محسن اس شہزادی کی طرح جاگ اٹھے جسے الف لیلوی داستانوں کے جادوگر نے طلسماتی عمل سے کوئی کانٹا چبو کر سلا دیا، اور پھر کوئی شہزادہ ادھر آ نکلا تو اس نے کانٹا کھینچ لیا اور شہزادی جاگ اٹھی۔ یہ ایک فضول سا خیال تھا، مگر خیال کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی ایک کانٹا میرے اپنے وجود میں بھی پیوست تھا، مگر میں اسے نکالنے سے قاصر تھا۔ میں نے ہر طرف سے لوگوں کو آتے دیکھا، وہ میرے ہمدرد اور مددگار نہ تھے، وہ سب انہی کے گرگے تھے۔ ان میں سے 2 شکاری میں نے دیکھ لیے تھے، مگر باقی میرے گرد و نواح میں گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جال وہ بہت دیر سے پھیلائے بیٹھے ہوں گے۔ موقع ملتے ہی اور اشارہ پاتے ہی انہوں نے ہمیں ایسے شکار کر لیا جیسے جنگل میں خطرناک جانوروں کو گولی مار کے ہلاک کیے بغیر پکڑا جاتا ہے۔ چند غیر متعلقہ افراد نے بھی قریب آ کر جاننا چاہا کہ 2 اچھے خاصے صحت مند جوان آدمی کس طرح ایک ساتھ بے ہوش ہو گئے۔ ایسا کب دیکھا یا سنا کہ بیک وقت 2 افراد پر مرگی یا دل کا دورہ پڑے یا دونوں پر آسیب کا اثر ہو جائے؟
ان غیر متعلقہ افراد کو دوری سے چلتا کر دیا گیا۔ پھر بھی ہوا کیا؟ کسی نے بلند آواز میں کہا نا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی غرا کر بولا۔ 2 بندے کھڑے کھڑے لیٹ گئے۔ تم کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوا؟ وہ شخص ایسے قائل ہونے والا نہ تھا۔ او بھائی، دونوں جھک کے کچھ اٹھا رہے تھے، سر ٹکرا گئے آپس میں، معمولی سی چوٹ کا اثر ہے۔ کوئی اور بولا، ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ہاں، ہم ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ چلو ہٹو، راستہ دو اپنا، ایسے تو مجمع لگ جائے گا۔ میں سب کچھ سن رہا تھا اور دیکھنا بھی چاہتا تھا، لیکن نہ سر گھما کے دیکھ سکتا تھا اور نہ نظر۔ پھر یہ ہوا کہ کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پلکوں کو بند کر دیا، بالکل اسی طرح جیسے نزا کے قرب سے گزر جانے والے کی بے جان آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے۔ میں نے پھر چاہا کہ آنکھیں کھولوں، مگر یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ ایک شخص نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا اور میں جھولتا رہا جیسے بے ہوش ہوں، حالانکہ میں پوری طرح ہوش میں تھا۔ ہوش اگر ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں آدمی گرد و پیش سے باخبر رہتا ہے، تو میری آواز پوری طرح کام کر رہے تھے۔ مجھے اندھا یا معذور سمجھا جا سکتا تھا، مگر کسی اندھے معذور کو بے خبر، بےحس یا بے ہوش کوئی نہیں کہتا۔ وہ چند منٹ کا وقفہ تھا جس میں مجھے لے جا کر کسی گاڑی میں ڈال دیا گیا، پھر میرے اوپر ہی محسن کو پھینکا گیا۔ راستے میں بھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں کیا ہوا ہے، اور ان کو مختصراً یہ جواب دیا گیا کہ ہمیں دورہ پڑ گیا ہے۔ جواب دینے والوں کو ہماری طرف سے قطعی اندیشہ نہ تھا کہ ہم ان کی تردید کر سکتے ہیں یا ہنگامہ آرائی۔ وہ کوئی خاصی بڑی کار تھی جس کی پچھلی سیٹ پر ہم دونوں اوپر تلے لمبے پڑے ہوئے تھے۔ 160 پاؤنڈ کے محسن کا وزن مجھے پریس کر رہا تھا اور میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا، مگر میں بے بس تھا، میں اسے اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ جب گاڑی چلی تو قدرت نے میری مدد کی۔ محسن کا جسم پہلے جھٹکے سے لڑک گیا اور شاید آگے پیچھے کی سیٹوں کے درمیان گاڑی کے فرش پر منتقل ہو گیا۔ کار میں کم سے کم 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک کوئی گونگا ڈرائیور تھا، باقی 2 میں حاجی عبداللہ شامل نہیں تھا۔ اس کی آواز کو میں پہچانتا تھا۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو اس کے انجن کی آواز نے خود بتا دیا کہ وہ مائکرو بس تھی۔ فاکس ویگن کی مخصوص آواز سب سے پچھلی سیٹ پر واضح سنائی دیتی تھی، کیونکہ اس کے نیچے 1500 سی سی کا طاقتور انجن تھا جو گاڑی کو آگے دھکیلتا تھا۔ یہ 13 سیٹوں والی گاڑی تھی اور اس اعتبار سے محفوظ بھی تھی کہ دونوں سلائیڈ کرنے والے دروازے ہم سے کافی آگے تھے۔ درمیان میں سیٹوں کی 2 قطاریں تھیں جن پر شاید وہ ٹانگ کو بیریئر کی طرح پھیلائے بیٹھے ہوں گے کہ بے فرض محال ہم ہوش میں آ کے فرار کی کوشش کریں تو ہم اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے والی پوزیشن ہو۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا، میں نے شیشہ ٹوٹ کر بکھرنے کی آواز سنی۔ گونگے! اندر والے ایک شخص نے چیخ کر ڈرائیور کو گالی دی۔ اندھا ہو گیا ہے، اس کتے کے بچے نے کام خراب کر دیا۔ دوسرا کچھ پریشان ہو کر بولا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ پہلے والے نے پھر گونگے کو گالی دی، پہلے ذرا اس بندے سے نمٹ لیں، تم ان سے نمٹو، میں اندر ہی ہوں، اندر مت آنے دینا کسی کو۔ پہلے نے کہا، کوئی زبردستی دخل دے تو اس کی۔ وہ اپنی مادری زبان میں ہدایت دے کر اتر گیا۔ باہر خاصا شور مچا ہوا تھا، یقیناً گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ اس میں گونگے کو قصوروار سمجھنا ایک جذباتی اور احمقانہ رد عمل تھا۔ کوئی حادثہ کسی ایک فریق کی غلطی سے نہیں ہوتا، بعض اوقات غلطی 100% دوسرے فریق کی ہوتی ہے۔ انتہائی محتاط اور ماہر ڈرائیور بھی سناڑی اور مہم جوش یا روڈ سیفٹی کے سارے اصولوں کی پرواہ نہ کرنے والے کسی ڈرائیور سے خود کو کیسے بچا سکتا ہے جو نشے میں ہو یا سگنل توڑ کے نکلنے کو بہادری سمجھتا ہو یا ون وے ٹریفک کے خلاف گاڑی چلاتا نمودار ہو جائے۔ کون ہے گاڑی کا مالک؟ کسی شخص نے چلا کر کہا، نیچے آؤ، نواب کی اولاد، جو کہنا ہے ڈرائیور سے کہو۔ دوسرے شخص نے ایک منطقی جواب دیا، گاڑی میں نہیں چلا رہا تھا، مگر وہاں منطق کا نہیں، آتش گیر جذبات کا دخل تھا۔ اس سے پوچھیں جو کچھ بولتا ہی نہیں، گاڑی سے نہ پوچھ لیں، یہ ٹھیک ہے، ٹکر تو گاڑی نے ماری ہے۔ اب یہ بات کسی تماشائی نے مزہ لیتے ہوئے کہی تھی، تم نیچے آؤ، دیکھو کیا اشر ہوا ہے میری کار کا۔ وہ شخص مزید مشتعل ہو کے بولا، اندر مت آؤ۔ دوسرا شخص گرم ہو کے بولا، جو کہنا ہے باہر سے کہو، جس کی گاڑی ہے وہ باہر موجود ہے۔ باہر بہت سے لوگوں کے درمیان اس شخص کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو پہلے گاڑی کے اندر موجود تھا۔ غالباً وہ ایک دروازے سے اترا اور دوسری طرف سے کوئی اور آ گیا جو کار کے اندر تھا۔ اب ایک زبردست جنگ شروع ہوئی۔ گفتگو سے میں نے اندازہ کیا کہ کار میں کم سے کم 4 افراد تھے، ان میں سے ایک گاڑی چلا رہا تھا اور حادثہ اسی کی غلطی سے ہوا تھا، لیکن وہ دونس، دھاندلی اور جھوٹ سے گونگے کو مورد الزام ٹھہرانے پر بضد تھے۔ جرمن ساخت کی بے حد مضبوط باڈی والی مائکرو بس کا کچھ نہیں بگڑا تھا کیونکہ اس کے سامنے والے حصے میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر دوسری ایک جاپانی کار تھی، اس کا بونٹ پچک گیا تھا، میڈ گارڈ ٹوٹ گئے تھے، دونوں طرف کی لائٹس چورا ہو گئی تھی، اسٹیئرنگ وہیل کی کینچی ٹیڑھی ہو گئی تھی اور انجن تو محفوظ رہا تھا۔
مگر ریڈیٹر اور پنکھا ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس حالت میں گاڑی کو چلا کے نہیں تو کر کے لے جایا جا سکتا تھا۔ نقصان کا تخمینہ بہت زیادہ تھا اور کار والے بااثر لوگ تھے۔ ان میں سے ایک کسی ڈی ایس پی کا بھائی تھا، وہی گاڑی چلا رہا تھا اور زخمی بھی ہوا تھا۔ چنانچہ سب سے زیادہ بدماشی بھی وہی دکھا رہا تھا۔ وہ اعلان کر چکا تھا کہ مائکرو بس کا ڈرائیور اور گاڑی دونوں تھانے جائیں گے، اور جب تک مالک کار کو اصل حالت میں لانے کی اخراجات کی رقم پیش کی ادا نہیں کرے گا وہ سب بند رہیں گے۔ یہ صورتحال غیر متوقع اور ان کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہونے لگی تھی۔ غلطی ان کی تھی کہ وہ اکڑ گئے اور بدماشی میں مار پیٹ پر اتر آئے۔ نتیجہ یہ کہ وہ خاصے پیٹے۔ مجمع کو انہوں نے غلط طرز عمل سے اپنے خلاف کر لیا تھا۔ گاڑی سے اترنے والے پہلے شخص نے دیکھا کہ صورت حالات ان کے خلاف ہونے لگی ہے تو اس نے ریوالور نکال لیا اور ایک کو گولی مار دینے کی دھمکی دی۔ بدماشی دکھاتے ہو؟ وہ چیخ کر بولا۔ جب میں نے کہا ہے کہ سب نقصان پورا کر دوں گا، سب ایسا ہی کہتے ہیں۔ مخالف نے کہا، مقصد تو ہوتا ہے جائے واردات سے فرار، ہاں تاکہ بعد میں سب جھٹلا دیا جائے۔ دوسرے مخالف نے کہا، ہم کہاں ثابت کرتے پھریں گے اور یہ سب گواہ تو ابھی ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تیسرے مخالف نے کہا، بعد میں کون آئے گا؟ سیدھی بات یہ ہے کہ فیصلہ اسی جگہ ہوگا۔ یہاں کیسے فیصلہ ہوگا؟ پہلا شکاری چلا کر بولا۔ ہو جائے گا اگر تم چاہو گے۔ کار ڈرائیور بولا، میں بلا لیتا ہوں مکینک کو اور ڈینٹر پینٹر کو بھی۔ اس وقت کون آئے گا؟ تم فکر مت کرو، میں لاؤں گا، مگر جو وہ کہے گا وہ تم کو دینا پڑے گا نقد۔ ایک پیسہ کم نہیں لوں گا میں۔ کار والے نے کہا، وہ تمہارا آدمی ہوگا، 2 کے 4 بتائے گا، 4 بتائے یا 10۔ ادائیگی کیے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ میں نہیں دوں گا تو کیا کر لو گے تم؟ میں یہ کروں گا پہلے تو۔ کار والے نے شاید اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں تو تیری اس کے بعد مار پیٹ ہوئی جو لوگوں کے بیچ میں آ جانے سے فوراً ختم بھی ہو گئی۔ سب کو بند کرا دوں گا۔ کار والا چیخ چیخ کر گالیاں دیتے ہوئے بولا، ڈی ایس پی الطاف کا بھائی ہوں میں۔ ابے جا، 10 ایس پی میرے باپ کے سالے ہیں، پتہ چلے گا بیٹا جب گاڑی کے ساتھ تم بھی تھانے میں بند کیے جاؤ گے۔ کار کا مالک چیخ کر بولا، اور اس اندر والے کو بھی نیچے ان کی تو میں کہتا ہوں رک جاؤ اور گاڑی ہٹا لو سامنے سے۔ پہلے شکاری نے خطرناک لہجے میں کہا، پیچھے سے ہٹو ورنہ میں گولی مار دوں گا جو بھی قریب آیا۔ ریوالور نکالتا ہے، گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ڈی ایس پی کا بھائی آتش فشاں کی طرح گرجنے لگا، چلا گولی، تیری ہمت ہے تو پہلے مجھے مار، پھر ان سب کو کس کس کو شوٹ کرے گا اور پھر جائے گا کہاں بچ کے۔ ریوالور نکالنا ایک فاش غلطی ثابت ہوا۔ کسی بھی شخص کے لیے جس کے گرد ایک مجمع ایثار بنائے کھڑا ہو، یہ ناممکن ہے کہ وہ ہر طرف سے راستہ بنا لے۔ ان لوگوں کے لیے اضافی مسئلہ گاڑی کو نکالنے کا تھا۔ حالات کو قابو سے باہر ہوتا دیکھ کے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ اس میں پریشانی سے زیادہ خوف کا دخل تھا۔ حاجی عبداللہ نے قابل اعتماد سمجھتے ہوئے 2 زندہ لاشوں کو ان کی تحویل میں دے دیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اور محسن کو اس حالت میں وہ کہیں بھی لے جانے میں نہ کوئی خطرہ محسوس کرتے تھے اور نہ کسی طرح کی مشکل۔ وہ مسلح بھی تھے اور تجربہ کار بھی، مگر تقدیر کے شکاری نے ان کے لیے راستے ہی میں جال پھیلا رکھا تھا۔ وہ ہوشیاری سے کام لیتے تو بچ کے نکل سکتے تھے۔ انہیں صرف نقصانات ہی پورے کرنے تھے جو 4-5 ہزار سے زیادہ نہ ہوتے، مگر خواہ مخواہ کی بدماشی میں انہوں نے مسئلے کو الجھا لیا اور خود بھی اتنے الجھ گئے کہ رہائی کی کوئی صورت نہ رہی۔ ان کی مزید بدقسمتی کے فریق ثانی کمزور نہیں تھا۔ کسی ڈی ایس پی کا بھائی ہوتا تو گویا ہر قسم کی بدماشی کا اجازت نامہ رکھنے کے مترادف تھا۔ تاہم یہ سب کچھ ہو رہا تھا میری دلی خواہش کے عین مطابق تھا، اور میری دعاؤں کا اثر تھا یا محسن کی دعاؤں کا۔ لیکن اب بند تاریک سرنگ کے آخری کنارے پر امید کی روشنی نظر آنے لگی تھی۔ اگر ہم اس بے حسی اور بے چارگی کی زنجیر سے نجات پا سکتے تو پھر عقل و ہوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مسائل سے نمٹنے کی امید بھی کرتے۔ اچانک گاڑی کے قریب ہنگامہ ہوا۔ یہ شاید گاڑی پر قبضہ کرنے والوں اور مزاحمت کرنے والوں کے درمیان دست بدست جنگ کا نتیجہ تھا کہ خاصی گالیوں کے ساتھ ہاتھا پائی کا دوسرا راؤنڈ ہوا۔ گاڑی کا دروازہ دوبارہ کھولا اور بند کیا گیا، اور نہ جانے کون کون اس سے ٹکرایا۔ بالآخر ایک فائر ہوا، اس کے ساتھ ہی چیخ و پکار مچ گئی۔ معلوم نہیں گاڑی کے اندر سے ہوائی فائر کیا گیا تھا یا کسی پر براہ راست گولی چلائی گئی تھی۔ پکڑو مارو کے شور میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ غالب کون ہے اور مغلوب کون۔ عام طور پر ہوائی فائر بھی مجمع کو منتشر کر دیتا ہے، اور صرف تماشا دیکھنے والے تو جوتیاں بغل میں دبا کے یا وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، مگر یہ لوگ جو کار کے مالک اور مسافر تھے ہر قیمت پر اپنی غلطی کی سزا دوسرے کو دینے کا اختیار رکھتے تھے، اور ایک ڈی ایس پی کی پشت پناہی نے ان کو وہ لاٹھی تھما دی تھی جس کے زور پر وہ کسی بھی بھینس کو بھینس والے کے ساتھ تھانے لے جا سکتے تھے۔ آگے تھانا ان کی سلطنت تھا،
یہ سب مشکل سے 10 منٹ کا مار داڑ سے بھرپور ڈرامہ تھا، جس کا انجام ہمارے دشمنوں کے حق میں برا ہوا۔ وہ نہتے کر دیا گئے اور گرفتار کر لیا گیا۔ ہر چند یہ گرفتاری بذریعہ پولیس باضابطہ طور پر عمل میں نہیں آئی تھی، لیکن اگلا مرحلہ گرفتاری، ضابطہ، فوجداری اور جوتا کاری کا ہی تھا۔ جو لوگ اندر آئے ان میں سے کسی نے ہمیں بھی دیکھا۔ اوئے، یہ 2 نگ تو پیچھے پڑے ہیں، انہی کے ساتھی اور کون ہوں گے؟ سالے کیسے مزے سے نشے میں دودھ لیٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمارے بہت قریب آ کے بولا، یہ نشے میں تو نہیں لگتے۔ کسی عقل مند نے سوچ کر کہا، پھر کیا مر چکے ہیں؟ لاشیں پڑی ہیں، نبض دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو۔ عقل مند نے کہا، ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ ایک ہاتھ میرے ماتھے پر آیا اور انگوٹھے نے میری پلکوں کو اٹھایا۔ ایک آنکھ سے میں نے اپنے مقابل کسی دبلے پتلے گنی مونچھوں اور اینک والے شخص کو دیکھا۔ میری ایک آنکھ کھلی رہی، اس نے قدرے حیران ہو کے میری دوسری آنکھ کھولی۔ اب میں اس کے علاوہ دوسرے 3 افراد کو بھی دیکھ سکتا تھا، جو سیٹ کے اوپر جھکے ہوئے مجھ پر غور کر رہے تھے۔ ان کے بال پریشان تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر خراشیں تھی اور نیل کے نشان بھی تھے۔ یہ جنگ و جدل کا شاخسانہ تھا۔ یہ نہ نشے میں ہے نہ بے ہوش۔ اینک والے نے میری نبض تھام لی۔ پھر کیا ہے یار؟ ایک موٹے تازے شخص نے کہا، ڈاکٹر تم ہو یا ہم ہیں؟ ان کو فوراً ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے محسن کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، بڑی عجیب سی بات ہے۔ کیا عجیب بات ہے؟ غالباً انہیں زہر دیا گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ زہر؟ کون سا زہر؟ بیک وقت 2 افراد نے کہا۔ ڈاکٹر نے انہیں شرمندہ کرنے والی نظر سے دیکھا۔ یہ میں ایسے ہی بتا دوں، صرف صورت دے کر؟ سارے ٹیسٹ ہوں گے پھر پتہ چلے گا۔ یہ تو مر جائیں گے، تیسرے نے اظہار خیال کیا۔ نہیں، مریں گے نہیں، ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی خطرناک زہر نہیں لگتا مجھے، نبض نارمل ہے، بس یہ لوگ سن پڑے ہیں جیسے اینستھیزیا میں ہوں۔ چلو ان سے تم نمٹو، ہم انہیں لے جاتے ہیں۔ کوئی لمبا چکر معلوم ہوتا ہے یہ۔ ایک شخص نے باہر کا رخ کیا۔ وارداتی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے نے اتفاق میں سر ہلایا۔ تھانے میں سب پتہ چل جائے گا۔ میں یہی گاڑی ہاسپٹل لے جاؤں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، تم سول ہاسپٹل ہی جاؤ گے نا، پولیس ہوگی وہاں۔ پہلے والے نے کہا، ان کو بتا دینا سب، پھر وہ جانے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنا اسی کو کہتے ہیں، پھر بھی کھجور میں اٹکنا بہتر تھا۔ آسمان سے سیدھے زمین پر گرتے تو بچنے کی امید نہ ہوتی، کھجور سے تو کسی نہ کسی صورت اترا جا سکتا تھا۔ اگر تقدیر دخل اندازی نہ کرتی تو آجی کی تدبیر کامیاب ہوتی اور ہمارا انجام نہ جانے کیا ہوتا۔ انجام اب بھی غیر یقینی تھا۔ پولیس کو خود ہماری جستجو تھی، لیکن ان کے ساتھ معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے چالاک اور عیار بھی نہیں ہوتے جتنا حاجی تھا۔ انہیں دھوکہ بھی دیا جا سکتا تھا اور پیسہ بھی۔ ہاسپٹل میں معمولی حیثیت کے پولیس والے بگار کاٹتے ہیں اور مجرموں کی نگرانی کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ تفتیش کرنے والے بعد میں آتے ہیں جب مجرم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہی اصلی لین دین کرتے ہیں۔ محافظ تھوڑی بہت رعایت دینے کا معاوضہ وصول کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ حاجی عبداللہ سول ہاسپٹل پہنچے اور ہمارا پتہ چلا لے۔ صبح تک اس کو حادثے کا علم ہو جانا لازمی تھا۔ اس نے مجھے اور محسن کو 2 جاں بازوں کے سپرد کر دیا تھا اور خود مطمئن ہو کر چلا گیا تھا۔ اس نے آگے دلاور یا سراج کو بھی بتا دیا ہوگا کہ دونوں مجاہد پکڑے گئے اور اب لائے جا رہے ہیں۔ وہ انتظار کریں گے، مگر کتنی دیر؟ بلاخر وہ تشویش میں مبتلا ہوں گے اور خود جائیں گے یا کسی کو خبر لانے کے لیے روانہ کریں گے۔ ان کے جاں باز تو تھانے میں مل جائیں گے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ MRS کے مجاہد کہاں ہیں اور کس سال میں ہے، پھر ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ ہاسپٹل کے اندر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نچلے درجے کے ملازمین سے لے کر ڈاکٹروں کی سطح تک 100% فرشتے نہیں ہوتے۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو ضرور معلوم ہوگا کہ اس ہاسپٹل میں کس کا ضمیر پہلے خریدا گیا تھا اور اب کون ہے جو مسیحا کے روپ میں قاتل بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر یا نرس کے اولیے میں کوئی بھی کسی وارڈ میں جائے اور اعتماد کے ساتھ کسی بھی مریض کو ایک انجیکشن لگا دے جو مریض لب نہ ہلا سکتے ہو، ان سے تو ڈرنا ہی فضول بات ہے۔ بعد میں تفتیش ہوتی ہے تو ہوتی رہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ گونگا ڈرائیور اور اس کے دونوں ساتھی لے جائے جا چکے تھے۔ میرے کانوں میں اب ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید لوگ بھی تماشا ختم ہو جانے کے بعد منتشر ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا جگہ تھی جہاں آدھی رات کے بعد بھی حادثہ ہوتے ہی مجمع لگ گیا تھا۔ گاڑی ایک دفعہ پھر سٹارٹ ہوئی۔ ہم بدستور اپنی جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ اب ہماری منزل بدل گئی تھی اور ہماری تقدیر نے ہمارے ساتھ یہ سنگین مذاق کیا تھا کہ ہمیں نا امیدی کے اندھیرے سے نکال کر اب ایک اور گڑھے میں گرانے جا رہی تھی۔ پہلے ہم باڑ میں جا رہے تھے تو اب بھٹی میں، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ کون سی جگہ بدتر تھی۔ سول ہاسپٹل میں مجھے اور محسن کو الگ الگ کمرے میں رکھا گیا۔ اس کے لیے ڈاکٹر کو خاصی پریشانی سے گزرنا پڑا۔ پہلے تو پولیس والے بھی اس کی بات سمجھنے سے قاصر رہے۔ آپ کہتے ہو حادثہ ہوا تھا،
لیکن یہ بندہ تو زخمی بالکل نہیں ہے، اور خیر سے آپ بھی بھلے چنگے لگتے ہو۔ ایک بیزار نظر آنے والے اور بیزار کرنے والے انسپیکٹر نے بیزاری سے کہا، ہاں حادثہ تو ہوا تھا، مگر اب یہ ضروری نہیں کہ آدمی لہو لوہان ہو۔ اچھا اندر کی چوٹ ہے، دونوں کے مغز میں او نہیں بابا، اندر باہر کی چوٹ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کیا؟ بندے تو لگتا ہے فوت ہو چکے ہیں، یہ مکر تو نہیں کر رہے ہیں؟ انسپیکٹر نے مجھے غور سے دیکھا۔ انسپیکٹر یہ ایک زہر کا اثر ہے۔ زہر؟ انسپیکٹر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اسے زہر دیا ہے کسی نے؟ یار تم کہتے ہو میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تو تم پاگل لگتے ہو یا نشے میں۔ کبھی کہتے ہو حادثہ ہوا ہے تو کبھی اقدام قتل۔ فضول باتیں مت کرو، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والا کیس نہیں ہے، کیونکہ تم ڈاکٹر نہیں ہو۔ ڈاکٹر گرم ہو کے بولا، میں ان کو ایمرجنسی میں شفٹ کر رہا ہوں، تم کو اپنا آدمی بٹھانا ہے تو وہاں بٹھا دو۔ او میاں تمہارا جان دل چاہے لے جاؤ، ہم تو بیٹھے ہیں کیس درج کرنے کے لیے، اگر بنتا ہے تو بولو ورنہ جان چھوڑو ہماری۔ نہ حادثہ ہے، نہ خودکشی اور نہ اقدام قتل، تو پھر ہمیں کیا؟ اپنے گھر لے جاؤ تم۔ انسپیکٹر نے ٹراتے ہوئے کہا، تم انہیں لے کر چلو ایمرجنسی میں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر کے ساتھ منتظر کھڑے ہوئے نرسنگ اسٹاف سے کہا، کیا یہ ایمرجنسی کا کیس ہے؟ میڈیکل افیسر نے کہا، میرا تو یہی خیال ہے۔ ہمیں لانے والے نے تن سے کہا، تم خود بھی دیکھ سکتے ہو، میں سمجھتا ہوں ان کے فوری طور پر مر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ میڈیکل افیسر نے کہا، جنرل میڈیکل وارڈ میں رکھا جا سکتا ہے، یہ ایک دلچسپ کیس ہے، ہمارے ساتھ آنے والا بولا، اور خصوصی توجہ کا مستحق۔ ان کے درمیان ایک خاص طبی نوعیت کی بحث شروع ہوئی، جس کا کچھ حصہ میری سمجھ میں بھی آیا۔ میڈیکل افیسر کا خیال تھا کہ ہم نے کوئی نشہ کیا ہے، جس کا اثر خود بخود زائل ہو جانے کے بعد ہمارے ساتھ آنے والا اسے قائل کرنے میں ناکام رہا کہ یہ کسی غیر معمولی زہر کا اثر ہے۔ اوکے، اگر تم کو دلچسپی نہیں۔ دلچسپی؟ میڈیکل افیسر نے تلخی سے کہا، یہاں کون الو کا پٹھا کسی کیس میں دلچسپی لینے کے لیے بیٹھا ہے؟ مجھے کون سی ریسرچ اور اسٹڈی کرنی ہے؟ یہ تو نوکری ہے، اس کی لگی بندی تنخواہ ملتی ہے، اور جب رات بھر ڈیوٹی دینی پڑتی ہے تو نوکری بھی بیکار بن جاتی ہے۔ تمہارا اپنا ہاسپٹل ہے تو میں انہیں لے جاؤں؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے اعتراض کیوں ہونے لگا؟ میڈیکل افیسر نے کہا، یہاں دوسرے کیس ہی بہت ہیں، اتفاق ہے کہ تم سے اتنی بات کرنے کی فرصت مل گئی، ورنہ ایک کے پیچھے دو آتے ہیں۔ ایک کو کسی نے چاقو مار دیا، دوسرے کو کسی نے گولی مار دی، تیسرا گاڑی کے نیچے آ گیا۔ سب کو ایک دم دیکھو اور پھر ایسا معجزہ دکھاؤ کہ زخمی کہہ کا مار کے اٹھ کھڑا ہو، ورنہ لوائقین ورثاء لٹ لیے کھڑے ہیں کہ ڈاکٹر کا سر پھاڑ دیں، جو بے سنگ دل ہے کہ اپنا کام اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ ذرا احساس نہیں کہ یہ کتنا سیریس کیس ہے؟ اب بتاؤ یار، ہمارے لیے تو سب کیس سیریس ہے، اور اگر ہم ہر ایک کے لیے رونے پیٹنے لگے لوائقین کے ساتھ تو مگر خیر، تم تو اپنا ہاسپٹل چلا رہے ہو مزے سے، ہمت مت ہارو، کسی دن تم بھی یہ سب پیسے کے کھیل ہیں۔ ہمارے مقدر میں تو یہی سرکاری نوکری ہے، کبھی یہاں تو کبھی کسی تحصیل ہاسپٹل میں۔ وہ تلخی سے بولا، وہ سب میں نے بھی کیا تھا، اس مقام تک میں ایک دن میں نہیں پہنچا، 10 سال بعد اس قابل ہوا تھا میں۔ خیر میں چلتا ہوں، اب کوئی قانونی الجھن تو نہیں رہی نا؟ تمہارے لیے اب کیسی الجھن؟ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اگر پولیس نے دلچسپی نہیں لی تو یہ ان کی مرضی، بس بعد میں کچھ نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا بعد میں، پولیس کے ریکارڈ پر کچھ نہیں تو سمجھ لو کہ تم یہاں آئے ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ میڈیکل افیسر نے کہا، لو وہ آ گئے ایک ساتھ 2 کیس۔ ایک بار پھر ہمیں باہر لایا گیا۔ باہر جانے کے لیے دوسرا راستہ تھا۔ ڈاکٹر نے نرسنگ اسٹاف کو اپنی جیب سے 10-10 روپے دیے، کیونکہ انہیں خواہ مخواہ اسٹریچر اٹھا کے پھرنا پڑا تھا، اور وہ بھی رات کے آخری وقت میں جب تھکن اور نیند کا غلبہ زیادہ تھا۔ مجھے اس وقت تھوڑا سا تعجب ہوا جب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو۔ کون سی بات جناب؟ ایک نرسنگ اردلی بولا، یہی کہ میں 2 کیس لایا تھا اور پھر واپس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، تمہارے میڈیکل آفیسر، ان کی بات سنی تھی ہم نے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم کو کیا پڑی ہے کہ خلاف بیان تھے۔ ایک نے کہا، ویسے تو پولیس اور میڈیکل افسر کی بات ہی مانی جاتی ہے، ہم سے کون پوچھے گا؟ دوسرا بولا، اور پوچھے بھی تو ہمیں کیا آپ کا نام لیں اور لمبے چکر میں پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب تم ایک ٹیکسی لاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا، اچھا تم ٹھہرو، میں خود کسی سے بات کرتا ہوں، رات کے وقت یہ لوگ بھی تو بلیک میل کرتے ہیں ضرورت مند کو۔ اس کی بات سن کر میں پونچھا رہ گیا۔ وہ ہمیں اس مائکرو بس میں بھی لے جا سکتا تھا جس میں لے کر آیا تھا، لیکن وہ اس گاڑی کو یہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ ٹیکسی بھی خود لینے گیا تھا، شاید وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں کہاں لے گیا۔ اسے نرسنگ اسٹاف کو بھی خاموشی کا پابند کر دیا تھا، اور اس سے پہلے میڈیکل آفیسر کو بھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ سرکاری اجازت نامہ مل چکا تھا کہ وہ ہمارے کیس میں دلچسپی چاہے تو لے سکتا ہے، سرکار کو قطعی اعتراض نہیں ہوگا، مگر وہ رازداری کا اہتمام کر رہا تھا اور چاہتا تھا
کہ ہمارے آنے اور جانے کی کسی کو بھی خبر نہ ملے؟ آخر کیوں؟